مولانا شبلی نعمانی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ بھی بڑا آدمی بننے کا کیا طریقہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ جناب کبھی بڑے آدمی کے اوپر کیچڑ اچھالنا شروع کر دو. اب شبلی نعمانی صاحب نے یہ طنز کے طور پہ فرمایا تھا. یعنی اگر آپ نے مشہور ہونا ہے تو اس کے لیے آپ ایک کسی بھی بڑے آدمی کو، مشہور آدمی کو، بس اسی پہ پروپیگنڈا کر لو، آپ بھی مشہور ہو جاؤ گے. اور حقیقتاً آج کل ایسا ہی ہے. فیس بک پہ بہت سے بھائی بہن ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں. لیڈر بننے کا طریقہ کار یہ وحید الدین خان صاحب بڑے اسکالر انڈیا کے، انہوں نے کچھ ایگزامپلس یہ بیان کی ہیں کہ مشہور شخصیت کے خلاف اعلان کرو، حکومت سے ٹکراؤ کر لو، جلسہ جلوس کر لو، ٹی وی اور اخبارات پر خبریں پہنچا دو، بس تم مشہور ہو جاتے ہو، لیڈر بن جاتے ہو. اور اکثر لوگ لیڈر ایسے ہی بنتے ہیں. گنبد کی بجائے بنیاد پر کام کرنا چاہیے کہ اصل دین کے لیے ہمیں لیڈر بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ہم گنبد اونچا بڑا بنانے کی کوشش نہ کریں، بلکہ یہ جو بیس ہے، یعنی اصل بیس پہ ہی کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس کو مضبوط کریں اپنا. تو وحید الدین خان صاحب نے بہت اچھی ایگزامپل سے انہوں نے یہ کلیئر کر لیا. تو اگر آپ کو لگے تو مان لیں، اگر آپ کو نہیں صحیح لگ رہا طریقہ تو ٹھیک ہے جی. پردہ پوشی اور خاموشی یہ ہمیں کرنی چاہیے. اب یہ پردہ پوشی کیا ہے کہ اگر دوسرے کی کوئی برائی سامنے آ گئی تو اس کو پردہ پوشی رکھیں، اس پہ پروپیگنڈا نہ کریں. برائی ضرور بتا دیں لوگوں کو کہ بھئی یہ برائی ہے، اسے ہمیں بچنا چاہیے، لیکن کسی بندے کے نام پہ ضرور پروپیگنڈا نہیں ہمیں کرنا چاہیے. لیکن اب پھر مناظرہ اور شخصیت کا ایک نفرت کا اعلان یہ اس طرح سے ہم کرتے رہیں، اور اس کا پھر رزلٹ اب دیکھیں یہ پچھلے 100-150 سال میں آپ کو بڑی ایگزامپلز آپ کو مختلف بکس میں آپ کو ملیں گی. پاؤں چومنے دینا، اعلیٰ کرسیوں پر بیٹھنا، جھوٹ، دروغ گوئی، جھوٹ، بہتان، غیبت، سب و شتم یہ لوگ کرتے رہے. تو یہ کیس اسٹڈیز ہیں. اگر آپ نے اب تک کوئی 100 سال کی اردو کی بکس آپ نے پڑھی ہوں تو اس میں آپ کو بڑی ایگزامپلز مل چکی ہوں گی. لیکن اس میں کسی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں کسی کا نام لینے کی. ہمیں زیادہ فوکس اپنے آپ پہ ہی کرنا ہے کہ جناب واقعی ہمارے ہاں بھی یہ برائی ہوتی رہی ہے، ہمیں بچنا ہے. ہمارے دینی فکر کی غلطیاں یہ ابو یحییٰ بھائی نے کچھ ایگزامپلز اس میں یہ تھی، یہ ہماری کیس اسٹڈیز ہیں کہ ہمیں ان سے بچنا ہے. حکومت میں اسلام کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے کئی تحریکیں بنی، ان کے معاملات ہوئے، لیکن ان کا عمل دیکھ لیں تو وہ خود قرآن کی وہ جو چیک لسٹ میں نے ریکویسٹ کی تھی آپ بنا چکے ہوں گے، اس کے ساتھ آپ میچ کر لیں تو آپ کو نظر آئے گا اس کے خلاف معاملات چلتے رہے. ظاہر پرستی کے فروغ کے لیے اس کے لیے یہ بہت سا پروپیگنڈا کرنا اور مخصوص حلیے پر ایک خاص فوکس کرنا کہ جناب ایسا ہی اس طرح کے آپ کا لباس ہونا چاہیے، ایسا ہی ماما اس سٹائل کا ہونا چاہیے، ایک دینداری کا تاکہ ایک بھرم رہے. اپنے فرقے کا بڑا پروپیگنڈا کرنا، قدیم سماجی اقدار پہ زیادہ فوکس کرنا، قوانین کا احیاء کرنا کہ جناب یہ دیکھیں کہ جناب پرانے ہمارے مفتی صاحب نے یہ فتویٰ فرمایا تھا، اس پہ آپ عمل کریں. سارے اکابر پرستی کے ہمارے اکابر ہمارے بزرگ جو فرما چکے ہیں بس ویسے ہی عمل کریں، کوئی اور نیا فتویٰ نہ آئے، بس وہی جو انہوں نے کیا. فتویٰ بازی، ایک دوسرے کے اگینسٹ فتویٰ کرنا اور مناظرہ کرنا، تو یہ ایک اصل میں ایک نیگیٹو ان کی پرسنالٹی اس طرح سے خراب ہوئی ہے. تو ہمیں اصل میں بچنا. غیر مسلموں سے نفرت کرتے رہنا تو ہمیں دین کا اس کی اجازت نہیں ہے. غیر مسلموں حضرات وہ ہیں کہ جو مسلمان نہیں ہے، تو ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچا دیں ان تک، یہ ہمارا کام. قرآن مجید ہم ان تک پہنچا دیں اور بس بات ختم. آگے وہ خود انشاءاللہ پڑھ لیں گے، اور ان کو اگر واقعی دل میں ہوا تو وہ ایمان بھی لے آئیں گے، اور نہیں آیا تو وہ جانے اور اللہ جانے.
ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم لوگ ایک دوسرے سے نفرت اور وہ بہت کرتے رہے۔ اچھا، اس کے لیے قرآن مجید سے کچھ آیات استعمال کر لیتے ہیں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے فوکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جن لوگوں نے واقعی کلیئر کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ واقعی یہ منافق ہیں اور یہ ان کا ایمان ہے ہی نہیں ان میں اور یہ دشمن ہے، اور ان کی بڑی کلیئر سچویشن تھی، ان پہ فرمایا تھا کہ بھی ان سے بچ کے رہے۔ لیکن وہ ہمارے ہاں اس کو پورا اپلائی کر کے تمام غیر مسلموں پہ کر دیا، اور ہم نے دین کی دعوت کو روک دیا۔ تو اس سے ہمیں بچنا، دلیل اور دعوت کے بجائے ہم دھونس اور مناظرہ کر کے اگلوں پہ پریشر ڈال کے اور وہ کرنے کی کرتے رہے ہیں۔ اس کی آپ کو یوٹیوب میں بھی ایگزامپلز مل جائیں گی، فیس بک میں بھی مل جائیں گی، اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا اور فتویٰ بازی کرنا کہ جناب یہ کافر ہے، یہ منافق ہے، یہ فلاں جو ہے وہ یہ تو جناب گمراہ ہے، اس طرح کی آپ کو بڑی ایگزامپلز ملیں گی۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ بھائی جس میں بھی اگر غلطی ہوئی ہے تو بس ٹھیک ہے بھائی، ان کی غلطی ہوئی ہے، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہدایت آ جائے گی، ہم بس قرآن پاک ان تک پہنچا دیں، بات ختم، ہمارا کام تو ختم ہو گیا۔ تو اصل چیز یہ جو ظاہر پرستی تھی، اس کو انگلش میں ایک بڑا اچھا کلیئر یہ لفظ آتا ہے، یہ میں عرض کر دیتا ہوں، فارم اینڈ اسپرٹ۔ اس پہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ فارم پہ تو ہم فوکس زیادہ کرتے ہیں، اسپرٹ پہ نہیں کرتے۔ یہ وہی ایگزامپلز ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے میں فرمائی تھی، کہ جیسے مثال کے طور پر اب وہ زکوٰۃ لینے کے لیے تو بڑی جناب ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اسپرٹ یہ ہوتی ہے کہ اس سے خدمت کرنی ہم نے لوگوں کی، وہ نہیں ہم کرتے، تو اس سے ہمیں بچنا ہے۔ تو بس جناب پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اب آپ خود اپنے اپنی اسیسمنٹ کرنی، دوسروں کی نہ کریں۔ ایگزامپلس کے طور پر آپ بے شک دیکھ رہے ہیں بکس میں اور آرٹیکلز میں، اور آپ کو یوٹیوب میں بھی مل جائے گی، لیکن عمل اس پہ نہیں کرنا۔ اپنے لیے فوکس کریں کہ جنت پہ جانا ہے یا جہنم میں، فیصلہ خود ہم کرنا۔ جو سوال آتے ہیں بلا تکلف ای میل کر لیں، اور چیک لسٹ قرآن مجید کی آپ اگر بنا چکے ہیں تو پلیز اب شیئر کر لیں، تو اس میں میں بھی اس میں مشورہ کر لوں گا کہ بھئی اس میں مزید آپ یہ ایڈ کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔